الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین عزت دار اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا، اور درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. سب سے پہلے میں آپ سب کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو تمام باتیں سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کا موقع دیا ہے. ہم اور آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، صدقہ بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں. ہمیں جتنی فکر عبادت کی کرنا ہے، ہمیں جتنی فکر نیک کام کی کرنا ہے، اس سے زیادہ فکر ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کی کرنا ہے. ایک آدمی بہت دور تالاب سے پانی بھر کے لاتا ہے اور اپنے جو برتن اس کا ہے اس میں ڈالتا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ جلدی میرا برتن بھر جائے گا، لیکن اسے معلوم نہیں اس برتن کے پیدے میں ایک سوراخ تھا. جیسے جیسے وہ پانی لا رہا ہے اور اس سوراخ کے ذریعے وہ پانی نکل رہا ہے، تو کہیں ہماری محنت بھی ایسی نہ ہو جائے کہ ہم محنت تو بہت کریں لیکن قیامت کے روز ہمارے ہاتھ میں صرف نا امیدی کے علاوہ کچھ نہ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. قیامت کے روز بہت سے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے.
عاملۃ ناصبہ، دنیا کے اندر عمل تو بہت زیادہ کر کے آئے لیکن قیامت کے روز ان کے عمل ان کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے. تصلا نارا حامیہ، اور ان لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو عمل کرنے سے زیادہ اپنے عمل کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اپنے عمل کو برقرار رکھنا ضروری ہے، اپنی نیکیوں کو برقرار رکھنا ضروری ہے. تو آج کے خطبے میں آپ کو چند چیزیں بتاؤں گا کہ ہم اور آپ اپنی نیکیوں کی حفاظت، اپنے نیک اعمال کی حفاظت کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نیک اعمال کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں، ہم سب کو ان چیزوں سے بچنا ہے بالکل. تو ہمارے پاس چونکہ وقت صرف 10 منٹ کا ہے تو باتیں تو بہت ہیں، جتنی ہو سکیں گی انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے. اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہے، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے. سب سے پہلا کام کفر و شرک سے بچنا ہوگا، کیونکہ جو آدمی کافر ہے اور جو آدمی مشرک ہو جائے اس کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کی نظروں میں اس عمل کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے. ایک آدمی تھا عبداللہ بن جدعان، اس کا دسترخوان اتنا بڑا تھا کہ ہزاروں لوگ اس کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے، جس کو ضرورت ہوتی تھی ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں آئے اللہ کے نبی وہ تو جنتی ہیں. کون؟ عبداللہ بن جدعان. کتنا بڑا مہمان نواز تھا، غریبوں کی غریبی دور کرتا تھا، بے سہاروں کا سہارا بنتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئے عائشہ نہیں وہ جنتی نہیں ہے. حضرت عائشہ نے سوال کیا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کبھی اس نے یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیتی یوم الدین، آئے اللہ قیامت کے روز میرے گناہوں کو معاف کر دینا. یعنی اس کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا، لہذا وہ کافر تھا اور اس کا کوئی بھی عمل اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. یاد رکھو آدمی کافر ہے، دنیا میں کتنا اچھا عمل کر لے لیکن قیامت کے روز اس کا وہ عمل اس کو کوئی بھی ذرہ برابر بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے آدمی شرک کر لے اس کے بھی سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں. سورہ انعام اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے 11 نبیوں کا ذکر فرمایا. 11 نبیوں کا، ایک نہیں دو نہیں، 18 نبیوں کا ذکر فرمایا. حضرت ابراہیم کا، حضرت نوح کا، حضرت یوسف کا، حضرت یعقوب کا، حضرت اسحاق کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت یسع کا، حضرت الیاس کا، حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان کا، حضرت عیسیٰ کا. 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَنَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 پیغمبر بھی شرک کر لیتے ہم ان کے سارے عمل کو برباد کر دیتے. اللہ نے سمجھانے کے لیے بتایا اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے، بیکار ہو جاتے. اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، آئے ہمارے حبیب اگر آپ بھی شرک کر لیں تو ہم بھی آپ کے سارے عمل کو برباد کر دیں گے. تو یہ شرک ہماری نیکیوں کے لیے دیمک ہے، دیمک کی طرح ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اگر اپنے نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے تو میرے بھائیوں کفر و شرک سے بچنا پڑے گا. نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے. دوسری چیز ریاکاری سے بچیے، کیونکہ ریاکاری یہ ہماری نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. آپ کا روزہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، آپ کی نماز دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہونا چاہیے. آپ کی تلاوت، آپ کا روزہ، آپ کا صدقہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج، آپ کا عمرہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کے علاوہ کسی کو دکھانے کے لیے معاف کیجئے میرے بھائیوں وہ عمل اللہ کی نظروں میں ذرہ برابر بھی اوقات نہیں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین، اللہ تعالیٰ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. اور ایسے نمازیوں کے لیے بھی جہنم ہے. کون؟ الذين هم يراؤون، جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلى يرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. دکھانے کے لیے کوئی بھی عمل کرنا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جب آپ کتاب اٹھائیں گے صحیح بخاری، سب سے پہلی حدیث اس میں یہی ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ تم پر
جس چیز کا خطرہ ہے شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الریا، دکھاوا، نمود، یہ شرک اصغر ہے۔ معلوم یہ چلا جس کے اندر دکھاوا ہوگا اس کے بھی عمل سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں، بیکار کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہر چیز میں دکھاوا ہے، آج نمازوں میں دکھاوا ہو رہا ہے، آج دینے لینے کے معاملے میں دکھاوا ہو رہا ہے، آج مسلمان نیک کام میں بھی دکھاوا کر رہا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، آپ کا دکھاوا، آپ کے عمل یہ آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گے، جو بھی ہو میرے بھائیوں اخلاص کے لیے ہو۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کسی کی نیت پر آپ حکم نہیں لگا سکتے ہیں، وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے، فیصلہ جو ہوگا وہ ظاہر پر ہوگا، کسی کی نیت کے بارے میں آپ ایک لفظ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ حضرت ایک صحابی رسول ایک جنگ کے اندر تھے، ایک یہودی نے اسلام قبول کر لیا، صحابی نے سوچا یہ موت کے ڈر سے اسلام قبول کر رہا ہے، انہوں نے مار دیا، قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، آپ نے فرمایا کیوں اس نے قتل کیا تھا؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول اس نے موت کے ڈر سے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی نے بڑے سخت جملے فرمائے، کہا اس کا سینہ چیر کے کیوں نہ دیکھ لیا، اس کا سینہ کیوں نہ کھول لیا؟ تو معلوم یہ چلا کہ فیصلہ ظاہر پر لگے گا، آدمی اندر سے کیسا ہے آپ کی اوقات نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیں، وہ جانے، اس کا رب جانے، جو بھی حکم لگایا جائے گا اس کے ظاہر پر لگایا جائے گا۔ لہذا اپنی زبانوں پر بھی لگام دو، یہ زبانیں بھی نیک اعمال کو ضائع کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ زبانیں بھی نیک اعمال کو برباد کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو جن چیزوں سے عمل ضائع ہوتے ہیں، دوسری چیز ریا، نمود۔ تیسری چیز اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہے، تیسری چیز سے بچنا ہوگا، اور وہ تیسری چیز کیا ہے؟ تنہائی کے گناہوں سے بچو، خلوت کے گناہوں سے بچو۔ اس چیز کو اور واضح کرنے کے لیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، فَجَعَلَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، جیسے ہم اور آپ مٹھی میں ریت لیں اور اس کو ہوا میں اڑا دیں، لوگ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آئے اللہ کے نبی ان کے بارے میں بتائیے کون لوگ ہیں؟ کہیں وہ ہم تو نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری نسلوں سے ہوں گے، لیکن وہ تنہائی کے گناہ سے نہیں بچتے ہوں گے۔ انسان کے دو روپ ہوتے ہیں، ایک تو پبلک روپ اور ایک پرسنل روپ، یعنی ایک تو آدمی لوگوں کے سامنے چہرہ لے کر کے آتا ہے اور ایک چہرہ اس کا وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نماز بھی پڑھنے والے ہیں، آپ روزہ بھی رکھنے والے ہیں، آپ قیام اللیل بھی کرنے والے ہیں، لیکن جب گھر جائیں اور اپنا کمرہ لاک کر لیں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری نسلوں میں سے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، لیکن وہ تنہائی کے گناہوں سے نہیں بچتے ہوں گے، تمہارے ساتھ نمازیں بھی پڑھیں گے، تمہارے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر نماز کی پابندی کریں گے، وہ قیام اللیل کریں گے، لیکن وہ تنہائی کے گناہوں سے نہیں بچتے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، باہر بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بند کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے اور پبلک پلیس میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تنہائی کے گناہوں سے نہیں بچتے ہوں گے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، عمل کو اگر بچانا ہے تو تنہائی کے گناہوں سے بچو۔ میرے نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے نفس پر قابو رکھو، اپنی زندگیوں پر غور کرو اور اپنی جوانیوں کو موبائل کے ذریعے ہلاک نہ کرو۔ ایک مفسر کہتا ہے آج گناہ کرنا کتنا آسان ہے، موبائل تیرے ہاتھوں میں اور بس ٹچ کرنے کی ضرورت ہے، تجھے جو نکالنا ہے وہ نکل کر کے آ جائے گا۔ آج کے وقت میں تنہائی سے بچ جانا یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ آئے میرے نوجوانوں، تنہائی کے گناہوں سے بچو، اور میں ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ تنہائی میں اپنے بچوں کو ہرگز موبائل نہ دیں۔ یہی موبائل آج نوجوانوں کی بگاڑ کا، نئی نسل کی بگاڑ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آج تنہائی میں گناہ اسی موبائل کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کون ہوں گے جن کی نیکی اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دے گا؟ وہ لوگ ہوں گے جو تنہائی کے گناہوں سے نہیں بچتے ہوں گے۔ تو آج ضرورت ہے میرے بھائیوں، اگر اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے تو کیا کریں؟ تنہائی کے گناہوں سے بچیں۔ چوتھی چیز، اپنے دل کو صاف رکھیں۔ آپ کے کپڑے تو صاف ہیں، کپڑوں میں استری ہے، کپڑوں میں بلیچ لگا ہوا ہے، کپڑے کڑک
پاک ہیں لیکن دل سیاہ ہے، یاد رکھو جس سینے میں کینہ ہوگا وہ سینہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اپنے دل کو پاک رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ یاد رکھو جسم کے اندر گوشت ایک ٹکڑا ہے جسے دل کہا جاتا ہے، اگر وہ دل صحیح ہے تو پورا بدن صحیح ہوگا، اور وہ دل خراب ہے تو پورا بدن خراب ہوگا۔ اپنے دل کو میرے بھائیوں حسد سے، جلن سے، کینہ کپٹ سے پاک رکھو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کے خلاف دشمنی اپنے دلوں میں نہ پیدا کر لو، حسد پیدا نہ کر لو، بچوں سے حسد پیدا نہ کرو، بزرگوں سے حسد پیدا نہ کرو۔ میرے بھائیوں باتوں کو رفع دفع کرو، معاف کرنے والے بن جاؤ، درگزر کرنے والے بن جاؤ، اپنے سینے کو صاف کرو۔ تو یہ چند باتیں تھیں، گناہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کیسے کی جائے، ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، جب تک زندہ رکھے توحید پر رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔